رمضان المبارک کا 21واں دن۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنی رضا حاصل کرنے کا راستہ دکھا، شیطان کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے، جنت کو میرے لیے ٹھکانہ اور آرام گاہ بنا۔ رمضان المبارک کا 22واں دن۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ رمضان المبارک کا 23واں دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر کے لیے یقین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے اعمال کا ذخیرہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا 24واں دن۔ لیکن جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو ضرور ان راستوں پر چلائیں گے جو ہماری طرف لے جاتے ہیں، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک کا 25واں دن۔ جو حلال ہے وہ واضح ہے اور جو حرام ہے وہ واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے۔ پس جو شخص مشتبہ امور سے بچتا ہے اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ امور میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ رمضان المبارک کا 26واں دن۔ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا 27واں دن۔ جس نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور پھر جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ رمضان المبارک کا 28واں دن۔ اللہ کے رسول کا ارشاد مبارک ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رمضان المبارک کا 29واں دن۔ اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان میں سے ایک یا دونوں اگر آپ کے ساتھ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکاؤ، بلکہ ان سے اچھی بات کہو۔